اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی بستگان شمارے 2 ٹھیک بستگان یعنی رشتہ دار چیپٹر 2. اب یہاں پر بھی کل کی طرح سے جیسے کل والے درس میں ٹھیک ہے حسین اور لیلا کی تصویر بنی تھی، پھر ایک طرف حسین کی فیملی والے تھے، دوسری طرف لیلا کی فیملی والے تھے. ٹھیک آج بھی ویسے ایک ہوا ہے، یہ 2 ہے. چلے ہاں تو یہ پڑھ لیا تھا. اور اس کے بعد آج بات پہنچی ہے لطفاً توجہ کنی ضمیرہائے گسستے و پیوستے. ضمیرہائے گسستے و پیوستے. ٹھیک ضمیر کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھیے، پھر گسستے اور پیوستے سمجھیے گا. ضمیر دنیا کی ہر زبان میں ایک ضمیر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ایک ایسا کلمہ ہوتی ہے جو جس کو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. کس کی جگہ پر؟ اسم کی جگہ. جب ہم کسی کا نام نہیں لانا چاہتے تو نام کی جگہ پر ضمیر لاتے ہیں. جو کلمہ نام کی جگہ پر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بابو؟ ضمیر کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر احمد گیا، احمد گیا. ٹھیک نرجس آئی. ٹھیک یہ نام ہے نرجس. احمد گیا. ایک بار نام ہم نے لے لیا. اب اگر ہم کو نام نہیں لینا ہے تو احمد گیا، وہ رات میں اپنے گھر پہنچا. احمد گیا. اب یہاں احمد تھا، اب یہاں یہ وہ کس کی جگہ پر آیا ہے؟ احمد کی جگہ پر. احمد نام ہے. ٹھیک اب ہم نے نام کو ہٹا کر وہ لگا دیا تو یہ وہ کیا ہوا؟ ضمیر. یہ وہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر. تو ضمیر اس کلمے کو کہا جاتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جو کسی کے نام کی جگہ پر لایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر. ٹھیک ہے میں اگر اپنا نام لے کے کہوں اسلم استاد ہیں، اب اسلم کو ہٹا کے میں استاد ہوں. کیا بات ایک ہی ہے؟ بات ایک ہی ہے، پر یہاں نام ہے، یہاں نام کی جگہ پر میں ہے. تو چونکہ یہاں میں نام کی جگہ پر آیا ہے، میں کو کہیں گے ضمیر. میں کو کیا کہیں گے؟ ضمیر کہیں گے. ضمیر سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کہتے ہیں کہ ضمیر وہ کلمہ ہے کہ جس کو نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے نام کی جگہ پر جو لایا جاتا ہے اس کو کہیں گے ضمیر. ضمیر سے ہے وہ سب، تو تم سب، میں ہم یا ہم سب، ہم لوگ. یہ ہے 6، 2 غائب کی، 2 حاضر کی، 2 متکلم کی ضمیر. وہ سب، تو تم سب، میں ہم سب. اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آنہا
آنہا شما من ما، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر کہا جاتا ہے، چونکہ نام کی جگہ پر ان کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر دو طریقے کی ہوتی ہے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ضمیر جو نام کی جگہ پر آتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ضمیر کی دو قسمیں، ایک قسم یہ ہو گئی، ایک اور قسم ہے جس کو بیان کریں گے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں. ضمیر گسستے، کیا کہتے ہیں؟ گسستے. گسستے کا مطلب ہوتا ہے الگ. گسستے یعنی الگ. گسستے یعنی الگ. منفصل. منفصل، الگ، جدا. گسستے یعنی الگ، جدا. ٹھیک. پیوستے. پیوستے، پیوستے یعنی ملا، ملا ہوا، ملی ہوئی، ملی ہوئی، جڑی ہوئی، جڑی ہوئی. ٹھیک. اب اسی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. گسستہ کا مطلب ہوتا ہے الگ، پیوستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، ملا ہوا ہونا. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ ضمیر کی دو قسمیں، ضمیر دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو الگ ہوتی ہے. کیا مطلب الگ؟ یعنی کسی کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، یہ خود مستقل ہوتی ہے. کسی کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کلمے سے الگ ہوتی ہے. یہ جب بھی آئے گی تو خود مستقل آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مستقل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کو دوسرے کلمے سے ملا کر لکھیں گے، نا، یہ دوسرے کلمے سے الگ رہے گی. جیسے کہیں گے کتاب او، کتاب او، کتاب الگ ہے، او الگ ہے. کتاب تو، کتاب الگ ہے، تو الگ ہے. کتاب من، دیکھا، اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کلمے سے الگ ہو، دوسرے کلمے سے ملی ہوئی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ضمیر گسستے، ضمیر منفصل. ٹھیک. ایک ہوتی ہے ضمیر پیوستے، یہ ہمیشہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، الگ نہیں لکھی جاتی. یہ الگ نہیں لکھی جاتی، کسی کلمے سے مل کر آتی ہے، کلمے میں جڑی ہوئی ہوتی ہے. پہلے یہ سمجھ لو یہ کون کون سی ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی. اس کو کہا جاتا ہے ضمیر گسستے. آنا تو شما من ما. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی کے مقابلے میں ضمیر کیا ہے؟ پیوستے ہے، وہ ہے شین. شین، اس کے بعد ہے شان، پھر ہے پھر ہے میم، پھر ہے ٹھیک. شین، شان، تے، تان، میم، مان. ٹھیک. ہاں، پہلے ضمیر گسستہ یاد کرو، او، آنا، تو، شما، من، ما. ٹھیک. اس کے بعد پیوستے، شین، شان، تے، تان، میم، مان. ٹھیک ہے. اس کو گسستہ اور منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمے سے الگ ہوتی ہے. یہ ضمیر کلمے سے جڑ کر کے، مل کر کے نہیں لکھی جاتی ہے، اس کا استعمال الگ کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ضمیر پیوستہ ہے یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے والے کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے پیوستہ، ہے نا، کلمے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے یہاں کہا تھا کتاب او، لیکن یہاں کیا کہیں گے؟ کتاب بش. ایسا نہیں کہ کتاب الگ لکھیں گے، سین الگ لکھیں گے، ہے نا. یا یہاں پھر آ جائے کتاب بت، کتاب بم.
کیا کہیں گے؟ کتاب مان. یہ ایسے فرق بالکل واضح سمجھ میں آ گیا نا. ضمیر دو طریقے کی ہوتی ہے. ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گسستہ اور ایک ہے پیوستہ. گسستہ کا مطلب ہوتا ہے جو الگ ہو، جدا ہو. ٹھیک. پیوستہ اسے کہتے ہیں جو ملی ہوئی ہو، جڑی ہوئی ہو. ٹھیک. تو ضمیر گسستہ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کلمے سے جڑی ہوئی نہ ہو، کسی کلمے سے ملی ہوئی نہ ہو، بلکہ الگ ہو. یہ 6 ضمیریں ہیں: او، آنہا، تو، شما، من، ما. ضمیر پیوستہ اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کلمے سے جڑی ہوئی ہو، الگ نہیں ہوتی ہے، کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی 6 ہیں: شین، شان، تے، تان، میم. چلے آپ کتاب میں دیکھیں. لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیے. کتاب من روئے میزس. کتاب من، میری کتاب، روئے میزس، ٹیبل کے اوپر ہے. رو یعنی اوپر، روئے میز، میز یعنی ٹیبل، ٹیبل کے اوپر ہے. اب آئیے اسی کے سامنے لکھا ہے کتابم. پہلے کیا تھا؟ کتاب من. اب من کو ہٹا دیا، کتاب کے ساتھ میم جوڑ دیا. کتابم روئے میزس، میری کتاب. معنی دونوں کا ایک ہی ہے، معنی نہیں بدلے گا، معنی ایک ہی رہے گا. یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے. من کی جگہ خالی میم لگا دو، ہے نا. تو کی جگہ خالی تے لگا دو. چلیں اب دیکھیں. کتاب من، کتاب پلس میم لگا دیں گے تو یہ میم ضمیر پیوستے ہے، ہو جائے گا کتابم، میری کتاب. کتاب تو، تمہاری کتاب، تیری کتاب. ٹھیک. تے ضمیر پیوستہ لگا دیں، ہو جائے گا کتابت، تیری کتاب، تمہاری کتاب. کتاب او، اس کی کتاب. اب یہ او کے جگہ پر شین آتا ہے، اس کو یاد رہے. او کے مقابلے میں شین آتا ہے. کتابش، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. کتاب ماں، کتاب اور پلس مان لگا دیں، ضمیر پیوستہ، ہو جائے گا کتاب مان، ہماری کتاب. جو مطلب کتاب ماں کا ہے وہی مطلب کتاب مان کا ہے. کتاب شما، تم سب کی کتاب. کتاب تان، تم لوگوں کی کتاب. کتاب آنہا، ان لوگوں کی کتاب. کتاب شان، ان لوگوں کی کتاب. اب لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے. برادرت چی دارد، برادرت تمہارا بھائی، چی دارد کیا رکھتا ہے. برادرم تاکسی دارد، میرا بھائی ٹیکسی رکھتا ہے. پیدرم کجاس، میرے باپ کہاں ہے. پیدرت در فروشگاس، تمہارے باپ فروشگاہ میں، بڑی یعنی سپر مارکیٹ میں ہے. فروشگاہ کہتے ہیں بڑی دکان. آیا ہمسر علی معلمس، کیا علی کی بیوی، معلم یعنی استاد، ٹیچر. کیا علی کی بیوی استاد ہے، ٹیچر ہے. نہ ہمسرش معلم نیس پرستارس، نہیں اس کی، ہمسرش آ گیا، کیا کہیں گے؟ اس کی بیوی استاد نہیں ہے، نرس ہے. پرستار یعنی نرس. آیا فرزندت ہر روز مطالعے می کند، کیا تمہارا بیٹا ہر دن مطالعہ کرتا ہے. بلے فرزندم ہر روز مطالعے می کند،
ہاں میرا بیٹا ہر دن مطالعہ کرتا ہے. آیا پدر بزرگ و مادر بزرگتان در ایران زندگی می کنند. کیا تم سب کے دادا دادی، پدر بزرگ دادا، مادر بزرگ دادی، تان یعنی تم سب، کیا تم سب کے دادا دادی در ایران، ایران میں زندگی می کنند رہتے ہیں؟ نہ پدر بزرگ و مادر بزرگمان در سوریے زندگی می کنند. کہنے کہ نہیں، ہمارے یا ہم سب کے دادا دادی، سوریہ یعنی شام، سوریہ یعنی شام، ایران، شام میں رہتے ہیں. یا ایک بار پھر نیچے دیا ہوا ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے کہ ضمیر گسستہ کیا ہے، ضمیر پیوستہ کیا ہے، تو یہاں نیچے دیا ہوا دیکھیں. ضمیر گسستے جس کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے وہ ہے من، تو، او، ما، شما، آنہا. اس کے بعد ہے ضمیر پیوستے یعنی متصل، میم، تے، شین، مان، تان، شان. ٹھیک ہے، چلیے. آیا آنہا بے پدر و مادر شان کمک می کنند؟ کیا وہ لوگ اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہیں؟ اب یہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ماں باپ کی مدد کرتے ہیں. نمبر 7، آیا فرزندتان اتاقہارا تمیز نمی کند؟ آیا فرزندتان، کیا تم لوگوں کا بیٹا یا تمہارا بیٹا اتاقہارا کمروں کو، اتاق یعنی کمرہ، ہا لگا دیا جمع ہو گیا، اتاق یعنی کمرہ، اتاقہ یعنی کمرے. آیا فرزندتان، کیا تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اتاقہارا کمروں کو تمیز نمی کند، صاف نہیں کرتا. چرا فرزندم اتاقہارا تمیز می کند. اب یہاں پھر آپ لوگوں کو سمجھا دوں، آیا فرزندتان اتاقہارا تمیز نمی کند، کیا تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد کمروں کو صاف نہیں کرتا؟ چرا، کیوں؟ فرزندم اتاقہارا تمیز می کند، میرا بیٹا کمروں کو صاف کرتا ہے. یہ چرا کیوں آیا ہے، بلے کیوں نہیں آیا؟ سوال منفی تھا اور جواب مثبت دینا تھا، اس لیے چرا آیا. چلیں 8، آیا عمو و امت پرستار ہستند؟ آیا عمو و امت پرستار ہستند؟ کیا تمہارے چچا اور پھوپھی پرستار ہستند، نرس ہیں، ڈاکٹر کے مددگار جو ہاسپٹل وغیرہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے مددگار جو انجیکشن لگاتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، باقی دوسری چیزیں کرتے ہیں. ہاں ان کو. آیا کیا امو، چچا، و امت اور کیا تمہاری پھوپھی اور تمہارے چچا پرستار ہیں، نرس ہیں؟ نہ. امو یم استاد دانشگاہ، نہیں. امو یم میرے چچا، امو یم میرے چچا استاد دانشگاہ، دانشگاہ کہتے ہیں یونیورسٹی، یونیورسٹی کے استاد. و امم اور میری پھوپھی فزسکسٹ ڈاکٹر ہے. اب یہاں پر ایک دو چیزیں بتانے کی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتا دوں.